السلام علیکم. پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین، پچھلے ایک ماہ سے تشویش پائی جا رہی ہے چیف جسٹس کے حوالے سے کہ نیا چیف جسٹس کون ہوگا. کیا نیا چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کیا 26 اکتوبر کو اپنا عہدہ سنبھال سکیں گے یا نہیں؟ کیا قاضی فائز عیسی صاحب آگے ایکسٹینشن کریں گے؟ کیا 3 سال مزید گزاریں گے؟ یا پھر قاضی فائز عیسی صاحب ایک نئی آئینی عدالت کے سربراہ مقرر ہو جائیں گے؟ چیف جسٹس تو تقریباً ہمارا کنفرم ہے سید منصور علی شاہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہت تشویش پائی جا رہی ہے 25 اور 26 اکتوبر کے معاملے کے اوپر. تو سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے خبر دے دی ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ نئی چیف جسٹس کی تعیناتی کا اعلان موجودہ چیف جسٹس کی رخصتی کے ساتھ ہو جائے گا. نوٹیفیکیشن پر بات ہو رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اور 26 اکتوبر کو جو ہے وہ نئے چیف جسٹس اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. پہلے بھی میں بارہا یہ بات کرتا رہا کہ نئے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ہوں گے ہی ہوں گے 26 اکتوبر کو. لیکن کیوں یہ ایکسٹینشن والی بات چل رہی تھی، میرے خیال سے نہیں ہونی تھی. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا یہ آئینی عدالت والا معاملہ، اس کے اندر بھی قاضی فائز عیسی صاحب نہیں ہوں گے. یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی، لیکن میری جانب سے یہ کلیئر ہے کہ قاضی فائز صاحب اب پاکستان میں نہیں ہوں گے، بہت عرصہ پاکستان میں نہیں ہوں گے، وہ بہت جلد پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. یہ چیز میری جانب سے کچھ ذرائع ہیں وہ یہ آپ کو مسلسل بتاتے جا رہا ہوں، ہر بلاگ میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو اب بھی میری جانب سے یہی چیز کلیئر ہے. تو اب آگے بات کر لیتے ہیں. کیا 26 اکتوبر کو سید منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو کیا ان کے پر کاٹے نہیں جائیں گے؟ یہ ایک تشویش والا حساب ہے کہ سید منصور علی شاہ جب آئیں گے کیا ان کے پاس وہ تمام فیصلے کر سکیں گے کہ جس طرح سے ایک چیف جسٹس کے پاس ابھی پاور ہے، کیا سید منصور علی شاہ صاحب کے پاس پاور ہوگی؟ یہ ایک بڑی بات ہے. اچھا، عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نیوز کے پروگرام میں، انہوں نے بات کی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا جیسے ہی چیف جسٹس جائیں گے، نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو نئے چیف جسٹس کے لیے راہیں جو ہے وہ ہموار ہوں گی. انہوں نے کہا ایک ٹائم لگتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ کوئی زیادہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ کوئی زیادہ سیریس لینے والی بات نہیں ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. کہتے ہیں جب 18ویں ترمیم کا معاملہ ہوا تھا 9 ماہ لگے تھے اس معاملے کو. دیکھا جاتا ہے اب وہ کلیئر ہوتی ہے نا، نئے ججز کی تعیناتی والا معاملہ سارا کلیئر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ٹائم لگے گا، تمام پارٹیوں سے رائے لی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنی رائے دے دی ہے، حکومت میں ہے جو، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنی رائے دے دی ہے، مولانا صاحب نے اپنی رائے دے دی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. تمام مسودے آ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اپنا مسودہ نہیں لا رہی ہے. تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب حصہ ہی نہیں ہے اس تمام معاملے کا. ہم مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہونا چاہیے، اس تمام مسودے کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنا مسودہ دینا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو رائے تو دے اس معاملے کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جب زرداری صاحب صدارت کے حوالے سے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ پارٹی صدارت، پارٹی کو ہینڈل کون کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. انہوں نے کہا کہ جب زرداری صاحب کو جب پکڑا گیا تھا، جیل میں تھے جب زرداری صاحب، تو وہ جو پیپلز پارٹی کو کون دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی اور دیکھ رہا تھا، زرداری صاحب اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے. اور جب نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا اس وقت کون دیکھ رہا تھا پارٹی صدارت کو؟ نواز شریف صاحب نہیں دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. پارٹی کے جتنے معاملات تھے ہمارے حصے میں تھے. تو جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں، چاہے جو لیڈرشپ ہے باہر کوئی اور ہے، لیکن دیکھتے وہ اندر سے بیٹھ کے پوری پارٹی چلا رہی ہیں جیل میں بیٹھ کے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک یہ نقطہ بڑا اہم ہے. تو دوسری بات انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کا اعلان کر دیا، جو کہ 15 اکتوبر کو کل ہونا ہے احتجاج. انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کہاں پہ ہیں. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں 3 ماہ تک نہیں ہمیں پتہ تھا جب نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا کہ کہاں پر ہیں، کون سی جیل میں ہیں. لیکن بہرحال پتہ تھا، لیکن ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 3 ماہ تک ہمیں یہ اس چیز کا نہیں پتہ تھا. ان کو تو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اور ان کو تو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے 25 سال میں احتجاج کے سوا کچھ نہیں کیا ہے. لیتے دیتے ہیں، کسی بھی بات پہ روڈز پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. 2014 میں جب چینی صدر آنے والے تھے تو انہوں نے پھر احتجاج شروع کر دیا تھا، ان کا دورہ منسوخ کروا دیا تھا. اب دوبارہ سے چینی صدر جو چینی وزیر اعظم ہیں وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے احتجاج کی کال دے دی ہے. تو ان کا کام ہی یہ ہے، یہ احتجاج کرنا جانتے ہیں، سڑکوں پہ آنا جانتے ہیں.
ان کو احتجاج کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے ہمارے لیے، تو اگر آپ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، سو بسم اللہ۔ کہتے ہیں 2014 میں جو دورہ تھا چینی وزیر اعظم کا وہ منسوخ ہو گیا تھا، اب کا دورہ منسوخ نہیں ہوگا، آپ جہاں آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے۔ تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس احتجاج سے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کچھ فائدہ ہو بھی جاتا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ورنہ ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، علی محمد خان صاحب کا یہ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہمیں دیوار سے لگائیں گے، ہم نے تو انٹرنیشنل دنیا تک بات پہنچانی ہے، تو ہم نے اسی طرح سے پہنچانی ہے کہ ہم جب باہر سے کوئی لوگ آئیں گے، باہر سے جب کوئی وزیر اعظم آئے گا، کوئی صدر آئے گا، تو ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو ہم مجبوری کے تحت اس راستے کو اپنا رہے ہیں، تو ہمیں یہ راستہ اپنانا ہوگا۔ لیکن کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کو اس چیز کا نقصان ضرور ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اس کے بعد انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور پوری جو خطے کی جو نگاہیں ہیں وہ اس وقت پاکستان پر ہے۔ یہ شنگھائی اجلاس ہوگا تو اس کے بعد پاکستان میں انویسٹمنٹس بھی آ سکتی ہیں، اور پاکستان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ کل کا احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ علی محمد خان صاحب کی یہ دلیل آپ کے سامنے ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔